برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام آواز بلند نعرہ صلوات۔ روز ولادت ابا عبداللہ الحسین ہے۔ آج جناب بطول جناب علی اپنے بیٹے کا صدقہ اتار کے ہم چاہنے والوں میں خیرات بانٹیں گے، لہذا جسے رزق چاہیے، جسے صحت چاہیے، جسے خانوادے کی سلامتی چاہیے، آج جناب بطول عذرا حسین کی صدقے کو خیرات کی شکل میں تقسیم کریں گی، لہذا اس جشن میں اس انہماک اور اس جذبے کا ثبوت دیجیے گا جو اپنی مثال آپ ہو۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے، ہر جائز حاجات کی قبولیت کے لیے بحق امام حسین علیہ السلام آخر تک آواز بلند اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید اولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ پروردگار اس جشن میں جتنے بھی افراد موجود ہیں یا جو آئیں گے یا کنہی وجوہات کے سبب نہیں آ سکے، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خداوند منان آغاز جشن میں تجھے حسین کا واسطہ دے کے تجھ سے توسل کرتا ہوں، پروردگار اس جشن کو کامیاب بنانے کے لیے جس نے جس طرح سے بھی کوشش کاوش کی، اللہ سب کو شاد آباد رکھے۔ پروردگار اس جشن کے وہ تمام افراد جو اب اس جشن میں نہیں ہیں اور خود آج کے جشن کی مبارکباد دینے کے لیے
اس دنیا سے رخصت ہو کے بارگاہ علی و بطول میں موجود ہیں، اللہ ان تمام مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ مومنین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ کے حضور میں اپنے ذی وقار علماء کا تشکر عرض کرتا ہوں جو میرے لیے سرپرستی کے فرائض کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ اللہ ان تمام ذی وقار علماء کو، طلاب کو اور تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میری گزارش، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک بات سوچنے لگا اور یہیں سے شروع کروں گفتگو کو کہ کیا قدرت نے تصور شرط ہے، قدرت نے کیا تاریخ کے کینوس پر تصویر رقم کیا کہ رسول سے منسوب مہینہ شعبان، رسول سے منسوب مہینہ، مگر کوئی ایک کام رسول والا ہوا نہیں ادھر۔ مثلا معراج ہو جاتی رسول کو شعبان میں، میرا منظور یہ ہے کہ کوئی ایک مناسبت رسول سے ریلیٹڈ ہوتی، منسوب ہوتی، معراج ہو جاتی، قرآن نازل ہوتا، کوئی اور سلسلہ رسول کی بعثت کا اعلان ہی اس مہینے میں ہوتا نہیں۔ مہینہ ہے رسول والا اور آ رہے ہیں اس مہینے میں کربلا والے۔ مہینہ ہے رسول کا اور آ رہے ہیں کربلا والے۔ اچھا دیکھیے کیا واقعاً حسن مہینہ اور حسن برکت، اس مہینے میں وہ بھی آیا جو مرکز کربلا، اور اس مہینے میں وہ بھی آئے گا جو منتقم کربلا۔ اس مہینے کو سجایا کتنا ہے اس مہینے میں۔ اچھا دیکھیے، ائمہ کی، معصومین کی، اہل بیت کے گھر کی فردوں کی ولادت حادثاتی نہیں ہے، اتفاقاً ہو گئی تو شہادت بھی ہو جاتی۔ کہا اس مہینے کو شہادت سے خالی رکھا، کیوں؟ یہ امتیاز ہے کربلا والوں کے لیے کہ جس مہینے میں تمہاری آمد ہوگی اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہوگی، اور جس مہینے میں تمہاری شہادت ہوگی اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں۔ یہ حسین علیہ السلام کا مہینہ، اور خارجیت نے، جہالت نے تمام تر اس وبا نے کہ جس کو سفیانی وبا کہتے ہیں، ایک اسکرو ڈھیلا کیا۔ 3، 13، 23 یہ سب سے دور رہنا۔ اب وہ قبلہ، چونکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، آقا بیٹھے ہیں، آپ تمامی ذی وقار بیٹھے ہیں، ہمت بڑھ گئی میری۔ 3 تاریخ، 13 تاریخ، گنڈا تعویذ، یہ جادو ٹونا، یہاں تک کہ یہ وبا ہمارے ہاں عورتوں میں بھی آئی۔ 3 تاریخ کو نہیں کوئی کام ہوگا، 13 تاریخ کو نہیں کوئی کام ہوگا، 23 تاریخ کو نہیں کوئی کام ہوگا۔ قدرت نے سفیانیت کے منہ پر تماچا مارا۔ 3 کو حسین کی ولادت رکھا، 13 کو علی کی ولادت رکھا۔ لفظ آسان کر کے کہوں، 3 کو حسین آئے، 13 کو علی آئے، 23 کو کتاب آئی۔ اب یہ تینوں، اچھا تو چلی کیا بات، تو یہ لکھ دیا نا کہ یہ 3، 13، 23، تو کہا کہ نہیں یہ رجب کا 13 نہیں، یہ 3 شعبان نہیں۔ صاحب دیکھیے، ہم
عدد کے کبھی مخالف نہیں رہے، ہم افراد کے مخالف ہیں۔ اب دیکھیے 3 عدد سے ہمیں کیا جھنجھٹ، ہم 3 عدد پر جو جھنجھٹ نہیں کرتے، ہم عادات و اطوار و افراد پر بات کرتے ہیں کہ ان کو ہٹا کے اسلام لوگے تو مکمل اسلام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے اس جشن میں آنے سے پہلے برادرم عباس صاحب اور دیگر بزرگان اور تمام لوگ جن سے میں رابطہ کر پایا، انہوں نے ذہنی آمادگی کے لیے کچھ باتیں بتائیں، کچھ ویڈیوز میں نے رات میں بزرگوار کی دیکھی، جو ہے وہ حسن فرتوسی صاحب قبلہ خطیب اہل بیت، تو بڑا متاثر ہوا۔ تو میں یہ سوچا کہ جشن حسین کا ہے، جشن حسین کا ہے۔ کل رات کو ایک محفل میں تھا، وہاں پر کسی لڑکے نے، بچے نے قصیدہ پڑھا، اس قصیدے کا ایک مصرع دل کو چھو گیا۔ حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، حسین بانٹیں گے۔ دیکھیے میں تجاوز کا قائل نہیں ہوں اور اپنے زبان کی حد کو بھی پہچانتا ہوں۔ ذہن کی آمادگی کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ آپ بھی جلال پور کے تمام مومنین کسی بھی محلے سے تعلق رکھتے ہوں، مگر وہ تصدیق کریں گے کہ میں ہمت کے ساتھ علماء کی سرپرستی میں ایک جملہ کہوں، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں خدا کے ماننے والے کم ملیں گے، حسین کے ماننے والے زیادہ۔ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں خدا کے ماننے والے کم ملیں گے، حسین کے ماننے والے زیادہ۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، خدا کے ماننے کی شرط یہ ہے کہ زبان سے کلمہ طیب جاری کرو، مگر حسین کے ماننے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیکر میں ایک دل میں دھڑکتا ہوا، ایک سینے میں دھڑکتا ہوا انسانیت کا دل چاہیے۔ تو مجھے آخر تک کہنے دیجئے، جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین پائے جائیں گے۔ اور اب ذہنوں کو آمادہ کر کے میں کہوں کہ میں نے تلاوت کلام الہی آپ کے حضور میں کیا، اور اس کا ہدف اور مقصد و محور بس وہی مصرع۔ میں اپنی بات کی دلیل کے لیے ہمارے اتر پردیش کے گورنر گزرے ہیں بہت پہلے، 2008-2009 میں، یا اس سے پہلے تقریباً سن 2000 کے قریب میں، 90s کے دور میں گورنر سورج بھان، ان کا ایک شعر آپ کو سناؤں، 4 مصرے ہیں ان کی۔ سورج بھان، میں اس زمانے میں لکھنؤ میں تھا اور نیا دور میں ان کا شعر شائع ہوا، ان کے 4 مصرے تو میں آپ کے حضور میں پڑھوں۔ زندگی ایک مرحلہ تھی، مرحلہ کچھ بھی نہ تھا، زندگی ایک مرحلہ تھی، مرحلہ کچھ بھی نہ تھا، ہاں مگر اس زاویے سے سوچتا کوئی نہ تھا، ہاں مگر اس زاویے سے سوچتا کوئی نہ تھا۔ منظروں میں ایک منظر یہ بھی دیکھا بعد جنگ، جس کا سر نیزے پر تھا اس سے بڑا کوئی نہ تھا، جس کا سر نیزے پر تھا اس سے بڑا کوئی نہ تھا۔ اور اب تقریباً میں نے ذہنوں کو اپنی طرف آمادہ کر لیا ہے، تو اب میں گفتگو شروع کروں ایک موضوع پر۔
عظمت امام حسین. مصرع وہ ذہن میں رکھیے گا. حسین بانٹ رہے ہیں، لے جاؤ. دیکھیے آپ سب بہتر جانتے ہیں شعراء کو ڈاکٹر پہچاننے کے لیے مصرع دیا جاتا ہے کہ یہ شاعر ہیں کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں ہمت بڑھی ہے. میں کہتا ہوں علماء اور ذاکرین کو کیوں نہیں آپ موضوع دیتے کہ ہم کو یہ سننا ہے. تو میں یہ سوچا کہ آج آپ کے سامنے اپنی خطابت کا لوہا منوانے سے بہتر ہے کہ حسین کی حکمت کو ظاہر کروں اور دعاؤں سے نواز دیجیے گا. حسین کا جشن ہے اور یہ سوچ کے بیٹھیے گا کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے، جشن نہ سنا جاتا ہے، جشن مل جل کے منایا جاتا ہے. آپ سب جشن حسین میں بیٹھے. میں پڑھنے لگا ہوں. آیت کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات. وہی وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو. کاہے کے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس لیے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں. آزمائش تو صاحب ہوگی، کس کو کہاں آزمایا جائے کچھ پتہ نہیں. کوئی صحیح ٹریک بھی مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. کبھی قدرت اولاد دے کے آزماتی ہے کہ تربیت کیسی کرتے ہو، کبھی نہ دے کے یہ دیکھتی ہے کہ راضی با رضا کتنا رہتے ہو، کبھی دولت کا انبار دے کے دیکھتی ہے کہ تم خرچ کیسے کیسے کہاں کہاں کرتے ہو، کبھی نہ دے کے یہ دیکھتی ہے قدرت کہ تم شکر کا سجدہ کتنا کرتے ہو. تو آزمائش تو ہوگی. اور آزمائش میں کامیاب کون ہوگا؟ جو کامیاب ہو گیا، جو آزمائش کے مرحلے سے کامیاب ہو کے گزر گیا، اسے اللہ کی طرف سے حیات عطا ہوگی. جملہ سنیے گا، اللہ کی طرف سے حیات عطا ہوگی. اب آیت کی نہایت پر پھر گفتگو کروں. الذی خلق الموت والحیات. ابھی رکا رہوں یہیں پر. وہی وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا. ہم کیا جانتے ہیں؟ آغوش مادر میں بچہ آنکھ کھولے تو حیات، زندگی، دل کا دھڑکنا، پلکوں کی چلمن کا گرنا اور جھٹکے سے اٹھ جانا، ذہن کا وادی فکر میں گھوڑے کا دوڑا دینا، ہاتھوں کی حرکات، نظر کا وادی نظارہ میں نگاہوں کا دوڑا دینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات ہے. جب یہ سب ساکت ہو جائے ہم کہتے ہیں موت آ گئی. ہم کہتے ہیں موت آ گئی. قدرت سے پوچھا پروردگار تو الذی خلق الموت والحیات. ہم تو حیات آغوش مادر میں جانتے ہیں. آواز دیا نہ تمہارے سمجھنے کی موت ہے نہ تمہارے سمجھنے کی حیات ہے. شعور کو بالیدہ کرو، عمل کی آزمائش میں کامیاب ہو، پھر پتہ چلے گا کہ حیات کسے کہتے ہیں. میں آخر تک جو لوگ مجھے دکھ رہے ہیں اس جشن میں بحق امام حسین بغیر زور خطابت صرف کیے فقط آواز بلند کر رہا ہوں. حیات، حیات بدن کی بقا کا نام نہیں ہے، مقصد کی بقا کا نام ہے. اگر مقصد زندہ ہے، حیات. یہ عزا سلسلہ، یہ عزا خانے، یہ محفل جب برپا ہوئی، آج کی چیز تو ہوگی نہیں، برسوں پہلے کئی سال ہو گئے ہوں گے. تو جنہوں نے کیا تھا برپا، جن لوگوں نے وہ ہیں، مگر مقصد زندہ ہے، نام زندہ ہے. فاتح خانے کی گزارش اکثر ہوا کرتی ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ اگر مقصد زندہ ہے، بدن کی بقا حیات نہیں ہے، مقصد کی بقا حیات ہے. حسین بانٹ رہے ہیں، حیات لے جاؤ، ذہن میں رکھیے گا. اچھا ذہنوں کو اور آمادہ کر لوں.
1970 کی دہائی میں 80 آتے آتے ایک کتاب آئی. اس کتاب میں پیغمبر کی توہین کا زور زورا تھا. نام لیا آپ نے نا. اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خانوادے کو دل ہی دل دعا دیجئے کہ نہ ابھی میں نے کتاب کا نام لیا ہے، نہ ابھی رائٹر بتایا ہے، مگر یہ فرش ازا اور زینب کی عطا ہے. کتاب آئی، کتاب میں پیغمبر کی توہین. وہ کتاب اس زمانے کے عالم ربانی تک پہنچی. انہوں نے جو دیکھا تو ایک لائن لکھا اپنی طرف سے، ایک لائن، اور کتاب سمیت رائٹر لکھنے والے کی مٹی پلیت کر دی. اب آئیے ذرا مثال دے دوں. کسی ایک سے خدا نخواستہ کسی کا جھگڑا ہو جائے، کسی ایک سے کسی کا جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور صاحب جھگڑے کی طول و عرض اتنی بڑھی کہ ان کی گلی میں وہ نہیں جائیں گے، ان کے محلے میں وہ نہیں جائیں گے. اس جھگڑے کی بساط میں ایک آدمی چلا گیا تو جو دوسرا تھا وہ تو فری ہو گیا نا. اب ڈر کاہے کا؟ جس سے مین خطرہ تھا وہ تو چلا گیا. میرے عزیزوں، آخر تک سوچ سمجھ کے میں اپنی دلیل آپ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں اور آپ سے جواب دلیل مانگ رہا ہوں. دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کی بساط پہ ایک آدمی چلا گیا اس دنیا سے، تو سامنے والا تو فری ہو گیا نا کہ اب ڈر کاہے کا. 1989 میں 1989 میں جب آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو رشدی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا. سنو نا، رشدی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے برخلاف پروٹوکول، حفاظتی دستہ، نظام اور انتظام، الائیو کی رپورٹ، حکومتوں کی گہما گہمی، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ آخر تک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خمینی بدن کے اعتبار سے گئے ہیں. نہ نام کو موت آئی ہے، نہ فتوے کو موت آئی ہے. تو بدن کی بقا کا نام حیات نہیں، مقصد کی بقا کا نام حیات. ذہن آمادہ ہو گیا؟ اور آگے بڑھوں. حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ، جلدی سے میں اپنے موضوع پر قریب ہو گیا. فضائل امام حسین اس نحس پر سنیں. آج عزیزوں گزارش کروں آپ کے حضور، یہ آیت اور یہ فقرہ الذی خلق الموت والحیات لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی بنائی، مگر خط فاصل کھینچ کے قدرت آواز دے رہی ہے حیات اسی کے لیے جو آزمائش میں کامیاب ہوگا. اس آیت کے مطابق حیات کے بعد پھر موت کا تذکرہ نہیں ہے. اس آیت کے مطابق حیات کے بعد پھر موت کا تذکرہ. ہزار جہتیں، ہزار تفسیریں، ہزار نہج، ہزار نکات، ایک گزارش میں بھی کر دوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں حیدر مہدی اس بات کی ضمانت لیتا ہوں اپنے حق میں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت ہزار جہتوں میں جو اشارے کر رہی اس کا ایک اشارہ کربلا کی طرف بھی ہے. کربلا کی طرف. اور کربلا میں بھی کون؟ کتنے تھے کربلا میں؟ جو مشہور زمانہ روایت ہے 72 میں گھر والے کتنے تھے؟ 18. تابوت برآمد ہوتا ہے 7 جگہوں پہ. 18 بنی ہاشم. عباس ہوں کہ اکبر، قاسم ہوں کہ اون و محمد، فرزندان عقیل ہوں کہ مسلم، یہ
سب فضیلتوں کا آسمان ہے صاحب. میں بہت آسان طریقے سے ابھی ذہنوں کو آمادہ کر دوں. یہ سب فضیلتوں کا آسمان ہے. ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. ان کا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے اور وہ یہ کہ ان کی رگوں میں علی و بطول خاندان رسول کا لہو دوڑ رہا ہے. تو یہ تو اپنی مثال آپ ہیں. بھئی آپ میں دعوت دیتا ہوں, آپ غریب خانے پر بستی میں تشریف لائیں, رات کو قیام کریں, سویرے نماز کے وقت اٹھیں, دیکھیں بیٹا تسبیح پڑھ رہا ہے, لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے, تو آپ, میں سمجھتا ہوں آپ کو زیادہ حیرت نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک ذہنیت لے کے آئیں گے کہ بھائی طالب علم کے گھر جا رہا ہوں, ان کے گھر کے بچے کم و بیش ایسے ہوں گے. تو ایک طالب علم کے گھر کے بچے اگر نماز صبح میں تسبیح اور قرآن پڑھتے دکھائی دیں تو آپ کو حیرت نہ ہوگی. تو 1000 مرحلوں میں جوڑ کے دیکھیے نا کہ علی و بطول کے گھرانے کے بچے کیسے ہوں گے. اچھا, تو یہ تو وہ ہیں کہ جو درے بے بہا ہیں. اپنی مثال آپ, ان کی رگوں میں خاندان رسالت اور خاندان علی و بطول کا لہو دوڑا ہے. سوال یہ ہے کہ جب 18 ایک طرف ہو گئے, 18 ایک طرف ہو گئے, تو اب بچے کتنے؟ کہا 54. کہا یہ 54 افراد کون ہیں؟ حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ 54 افراد کون ہیں؟ آخر تک یہ 54 افراد الگ الگ قبیلوں سے اٹھ کے آئے ہیں. پھر آیت پڑھوں, الذی خلق الموت والحیات, لفظ آسان کر کے اپنی خطابت سے متصل کروں. یہ 54 افراد مردوں کے قبیلوں سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ 54 افراد رگوں میں خاندان رسالت علی و بطول, ان کے لہو نہیں ہے ان کی رگوں میں. مگر میرے عزیزوں, آخر تک حیدر مہدی کہہ رہا ہے کہ یہ 54 افراد جو الگ الگ جگہوں سے آئے تھے, ان کی رگوں میں خاندان رسالت کا لہو تو نہیں ہے, مگر ان کے اندر کمال اتنا تھا کہ اپنے خون کو خون حسین کے ساتھ ملا کے خاک کربلا بہا کے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا. حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ. یہ کمال ان کا تھا. اور ایک جملہ میں کہوں, ذرا ذہن پر ایک گزارش اور پہنچا دوں. حسین شب عاشور جیسا ماحول تاریخ کے جھروکے سے جھانک کے ہم نے شب عاشور دیکھا, کائنات نے پھر کبھی نہ اس سے پہلے وہ منظر دیکھا تھا نہ اس کے بعد. اس مجمع میں بہت سے افراد پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہوں گے, ماسٹر حضرات ہوں گے, بزرگوار بیٹھے ہیں, آپ تمام حضرات ہوں گے ماشاءاللہ, مدرس, ٹیچر, ٹیوٹر. کائنات میں کربلا اپنی جہت میں منفرد ہے کہ جہاں سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا, جہاں کے بعد کبھی ایسا نہ ہوگا. کیا ہوا؟ کہا امتحان ایک دن بعد تھا, امتحان ایک دن بعد تھا, اور امتحان سے ٹھیک ایک رات پہلے رزلٹ آؤٹ ہو گیا. سنو نا, جاگ کے سنو نا, امتحان ایک دن بعد, پرچہ نہیں آؤٹ ہوا. امتحان ایک دن بعد تھا اور امتحان سے جسٹ ایک رات پہلے رزلٹ آؤٹ ہو گیا. میرے عزیزوں, وہ حسین کہ جس پر آدم سے لے کے پیغمبر
پیغمبر تک کی نبوت کا دار و مدار ٹکا ہوا تھا، وہ شب عاشور نتیجہ امتحان دے رہا ہے۔ یہ نتیجہ امتحان ہی تو ہے کہ حسین اصحاب کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ حسین حسین یہ جملہ کب کہنا چاہیے تھا؟ ہم جیسے 2024 کے لوگوں کی ہوش مندی تو تقاضا کرتی ہے کہ جب امتحان ہو جاتا، جب عصر کے وقت جا رہے تھے تب کہتے اچھا کربلا وہ واحد پلیس ہے کہ جہاں بھیڑ کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ ٹانڈا میں کھڑے تھے، وہاں کہاں جا رہے ہو، کہا وہاں جا رہے ہیں جلوس میں، وہاں جا رہے ہیں پروگرام میں، وہاں جا رہے ہیں مجلس میں، وہاں جا رہے ہیں پروگرام محفل کا جشن کا، اما ہم کو بھی لے چلو۔ کربلا وہ پلیس نہیں ہے کہ آئی ایم پرزینٹ سر۔ کربلا دکھاوے کی جگہ نہیں تھی، کردار سازی اور حیات لینے کا مقام تھا۔ توجہ توجہ، کربلا حیات لینے کا مقام تھا۔ اے صاحب آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے، بہت سے لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے، بہت سے لوگ حج پہ گئے ہوں گے، عمرے پہ گئے ہوں گے۔ جو نہیں گیا اللہ اس کو زیارت و عمرہ و حج کا سب کرائیں۔ آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ایک تو وہ دروازہ ہوتا ہے جو سینسر ہوتا ہے، جو آپ کو دیکھ کے کھل جاتا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ کربلا بلاتی تو سب کو ہے، آؤ۔ مگر دروازہ کھل گیا، اندر گئے، آپ نے لگیج کرایا، اپنا سامان رکھا اور جہاں جانا تھا وہ حفاظت سے آپ کے جہاز تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد کہا وہ اپنا پاسپورٹ اپنا ٹکٹ لے کر کے ایک منزل پر پہنچے آپ، وہاں پر آپ کو انسانوں دوارا بنائی ہوئی ایک چیز سے آپ کو چیک کیا جائے گا، اس کا انگریزی میں انواد ہوتا ہے میٹل ڈیٹیکٹو۔ اے بھائی میں ہندی بولوں تو آپ سمجھ لیجئے گا یہ یوگی جی کے پڑوسی ہیں۔ ہاں اب محفل میں بھی نہ کہوں، بس ٹھیک گورکھپور کے برابر میں بھائی ایک صلوات آپ پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ وہاں انسانوں کے ذریعے بنائی ہوئی چیز ہے جسے وہ ایک خاص مخصوص آدمی وہاں پر عہدیدار کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو سر سے پیر تک چیک کرتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں وہ یہ مشین چیک کر لے گی کہ کچھ چھپا کے تو نہیں لائے ہیں۔ ہاں تو دنیا کی بنائی ہوئی چیز اندر کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ دنیا کی بنائی ہوئی چیز اندر کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے۔ اور کربلا میں نے کہا کہ ریس کا مقام نہیں ہے، جذبات میں پہنچ جانے کا مقام نہیں ہے، جس کے اندر حیات لینے کی طلب ہوگی وہی جائے گا، وہی جائے گا جس کے اندر حیات لینے کی طلب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ کربلا میں وہ امام موجود ہے جو 2 انگلیوں میں کربلا سے مدینہ دکھاتا ہے۔ تو جو کربلا سے مدینہ دیکھ لے وہ سامنے والے کی نیت نہیں دیکھے گا۔ تو کربلا کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کے بیان کی وجہ سے ذرا سا آسان لگنے لگی ہے، ورنہ کربلا اپنی جہت میں منفرد ہے کہ پوری قرۂ ارض پر امام کا مزاج پہچاننے والے اگر ملے تو 54 افراد گھر کے علاوہ، 54 افراد۔ یہ کہاں تھے؟ یہ کہاں تھے؟ کہا یہ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے، مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے۔ ابھی 28 رجب گزری ہے، میں ولادت امام حسین، جشن امام حسین میں ایک پیغام دے دوں، وہ مجلس اور وہ محفل کیا جس میں پیغام نہ پہنچے۔ آپ اپنے علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں 28 رجب کی مین کہانی کیا، کوفے کے حالات کے بدلنے کے مین اسباب کیا،
تو آپ کو ایک لفظ ملے گا کہ انسانی ذہنوں کی تساہلی کا نتیجہ تھا جو کائنات کا امام مدینے سے نکل گیا اور لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اور زینب جیسی شہزادی، سید سجاد جیسا ابن امام اور خود امام کے منصب پر کوفے میں اسیر ہو کے آ گیا اور لوگوں کو کچھ احساس نہ ہوا۔ یہ ذہنی تساہلی کا نتیجہ ہے۔ جو قومیں حالات سے ایڈجسٹ کرنا سیکھ جاتی ہیں وہ کب سجدے کا نشان ہٹا کے دوسری علامتیں لگا لے پتہ نہیں چلتا۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں صاحب، حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حالات یہ ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی بزدلی کا خلاف بتا رہے ہیں۔ آپ یہ ذی وقار علماء یہاں جلال پور میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک بات کی نوک پلک رکھنے والے لوگ ہیں، مجلسی تجربہ رکھنے والے افراد ہیں۔ آپ بتا دیں بہتیرے ایسے تھے کربلا میں جو حسین کے پاس آئے، جن کے گھر میں افراد خدمت گزار اتنے تھے جتنے ہمارے محلے میں لوگ نہیں ہوتے۔ دیکھیے زندگی میں ہماری موجودگی میں بہت سے لوگ ہمکاری کریں، آپ جان دے دیں گے آپ کے لیے، اور مرنے کے بعد گھر والوں کی جان نکل رہی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں۔ تو یہ ہے زمانہ۔ کربلا میں بہت ایسے آئے تھے جن کے ایک جملے پر لوگ اپنی جان دیتے تھے۔ کربلا میں بہت ایسے آئے تھے جو حیات میں تو جو وفا کرتے تھے، مرنے کے بعد لاش لے گئے بنی اسد تک۔ بھائی آپ کو ایسے سمجھا دے کرونا کال میں خدا نخواستہ اگر آپ جانتے ہو جس کا پیکٹ حکومت نے دیا سیل کر کے، آپ کھول لیں گے اس کو؟ کیوں؟ حکومت سے بغاوت کا الہی بھی اگر آپ نے کھول لیا کہ ہمارے ابا ہم غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، ہاں کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے بغاوت لوہا لینا لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ پھر بنی اسد والے کتنی ہمت تھی، اور ان کی ہمت چھوڑ دیجئے، حر کا اپنا کتنا ورچسپ تھا کہ حکومت سے لوہا لینا قبول ہے مگر لاش پامال نہیں ہوگی۔ تو میرا سوال ہے کہ جہاں لاش جا سکتی تھی وہاں حیات نہیں جا سکتی تھی کہ نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ؟ ہم لوگ تو مصلحت کے دور میں جینے والے لوگ ہیں نا۔ جشن امام حسین میں سب سنیے، سب سے وہ فطرس کا بالوں پر وہ سب کچھ سنیے، سیدہ کا آغوش میں لینا، رسول کا خوش ہونا سب سنیے۔ مجھ سے حسین کا جشن ہے تو حسین کا مقصد سن لیجئے۔ حسین کیا کرتے ہیں، حسین کیا کرتے ہیں؟ پہنچ رہی ہے بات؟ جشن والی بات پڑھ رہے ہیں کہ مجلس والی بات پڑھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پھر محمد والے میں۔ جتنے لوگ آئے ہیں آج کے زمانے کی بہترین اسٹیبلش لائف، سکسیس لائف، کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ اچھا خاصا بینک بیلنس ہو، ہزاروں لوگ سے ملنا جلنا ہو، ٹھیک ہے، اچھی نیٹ ورکنگ ہو، بیوی بچے اچھے سے کھا پی رہے ہوں، موت سے سواری ہو، بڑھیا محلے میں جان پہچان ہو، ہر مقام خون پہ ہوتا ہو۔ کیا بہتوں کے پاس نہیں تھا سب؟ کربلا میں سب تھا، ارے زہر قین کے پاس سب تھا، سادات کے گھرانے سے نہیں تھے مگر سمجھ میں حسینیت تھی۔ دولت کا انبار، نوکر چاکر سب اپڈیٹ، مگر کچھ تو کسک تھی کہ جس کو نہ چھپا پا رہے تھے نہ بتا پا رہے تھے۔ میں نے دو لفظیں کہی ہیں، اے بھائی ایک شخصیت حج میں 8 تاریخ کو
تو نکل رہی ہے، ایک شخصیت حج کر کے نکل رہی ہے تو دن کے گیپ کتنا ہوا؟ اگر بہت جلدی بھی ظہر قین نکلے ہیں مکے سے تو 3 دن بعد ہے تو نکلیں گے. پھر آخر کتنی جلدی چل رہے تھے کہ ایک رات کا فرق رہ گیا تھا یا ایک دن کا فرق رہ گیا تھا؟ تو مجھے کہنے دیجئے، مظاہر دنیا اور کتاب کے شواہد کی بنا پر کہہ رہا ہوں، یہ ظہر قین کے اندر حیات لینے کی طلب تھی کہ نہ درد چھپا پا رہے تھے نہ حسین سے کہہ پا رہے تھے. حسین اور وہ ابھی تو آ رہا ہوں نا ادھر، یہ سب جب آ گئے اور حسین کا گلدستہ سج گیا. اب حسین نے آواز دیا، دیکھیے ابھی تک میں نے پڑھا نا فضائل پڑھا کہ وہ کربلا ایسی ہوئی اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا ویسا ہوا. اب آ رہی خبر، اب آ رہی ہے خبر. میں پڑھوں یا کوئی پڑھے یا زندگی بھر یہاں جشن ہوتا رہے، مگر اگر حسین کا بنایا ہوا فضائل ہو تو اس کی نہج ہی دوسری ہوگی. ابھی تک تو آپ میں سے بہت سے لوگ پیچھے سے نہیں بولے ہیں، میں نوٹس کر رہا ہوں صاحب، چشمہ اتار کے میں دور تک دیکھتا ہوں. اب آئیے، اب آپ کے حضور میں ایک ذرا سا بڑے سخت موڑ سے گزروں، مگر فضائل ہے حسین کا بنایا ہوا. میرے موضوع سے قریب، آخر تک میرا موضوع، حسین بانٹ رہے ہیں حیات. کس کو بانٹا حیات؟ علی اکبر و عباس و قاسم و محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حسین بن کے، حسینی فکر رکھ کے، حسینی دل، حسینی جذبے کے ساتھ حسین کے پاس آ گئے. حسین سیرت لے کے آئے تھے. سید سجاد کی عزاداری آپ کے ہاں جب ہو تو اس میں علماء سے، ذاکرین سے پوچھئے گا کہ امام حسین نے کیا کہا. آداب محفل اور رعایت بیان میں بس اتنا کہوں کہ سید سجاد سے آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کس کس کا نام پوچھو گے، مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ. ہو گئی بات، مکمل مدلل روایت. اب حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے، لاسٹ ٹائم ہے، بالکل آخر. بعض روایتوں کی جہت یہ ہے کہ ذوالجناح کی پشت پر ہاتھ رکھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقتل کا رخ کیا ہے. اور ایک گھنگھرچ کے ساتھ سنیے گا آخر تک، میری ماں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ سب سنیں. آخر تک حسین نے ایک للکار کے جملہ کہا ہے، عربی لیپی، عربی ورڈنگز موجود ہے. آپ نے عاشور کی مجلسوں میں سنا ہوگا وہ لفظیں، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے. اب آپ بتائیں گے کہ میں بولوں. حسین نے جب یہ کہا تو اس کا جواب آیا کہ نہیں؟ بولے نا، بولے نا. کیا جواب آیا؟ لبیک یا ابن الزہرا، لبیک یا حسین. ترجمہ ہے، میں کہوں گا مولا یہ تو ہمارے آپ کے جاننے کی بات تھی، مگر میں مولا سے پوچھ لوں، جب بلا رہے تھے مولا کہ سید سجاد سے کہہ کے آئے ہیں کہ مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ ہے نہیں، تو پھر پکارنے کا مطلب ہائے حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے. یہ حسین پکار نہیں رہے آخر تک، حسین پکار نہیں رہے ہیں، بلکہ آنے والی حسینی نسلوں کو، حسین کی عزاداری برپا کرنے والوں کو حسین متنبہ کر رہے ہیں کہ میری شہادت کے بعد، میرے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ فاطمہ کے شیر کی تاثیر ہے. تو میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکار کے ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے جواب لے کے بتاؤ، جسے حسین مل جائے اسے
جسے حسین مل جائے اسے موت نہیں آتی. اچھا تو یہ تو اصحاب تھے، آپ کی کہانی؟ آپ اپنے مردوں کو قبرستان تک لے جا کے مردہ جانتے ہیں. ہاں، ہمارے والد کا سال بھر پہلے انتقال ہوا، تو ہمارے جماعت اسلامی میں بھی بڑے عمل دخل ہیں، وہ دوستی ہے، تعلقات ہیں، بچپن سے ملنا جلنا ہے. وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کو اپنے یہاں مجلس سے بلاتے ہیں. بھائی ہم لوگ کم لوگ ہیں تو بلاتے ہیں، اور وہ بھی آتے ہیں، اچھا لگتا ہے. انہوں نے بچپن میں کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم نے جو سنا تھا کہ آپ کے یہاں مجلس یہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے یہاں تو بڑا اچھا لگتا ہے، آتے ہیں ملتے ہیں، لگتا ہے کہ اپنوں کے بیچ میں آ گئے. ہم نے کہا ہم نے فرش عزا پر عزاخانہ کبھی بند نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ یہ دروازے کھلے رہے حرسازی کے لیے، حرسازی کے لیے. خیر صاحب والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ اتفاق سے موجود تھے. میں نے فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں آتا ہوں. خیر وہ آئے. اب وہ ایک طالب علم تھے برادران، تو انہوں نے تقریر کیا جنازے پر پرسے کے لیے، بیٹھے رہے وہ. اس کے بعد صاحب وہ جنازہ اٹھا تو انہوں نے کاندھا دیا. پھر وہ لے جا کر کے ایک جگہ پر نماز ہوئی، وہاں صفدر صاحب نے نماز پڑھائی، انہوں نے نماز پڑھی، سب وہ میں بھی دیکھ رہا تھا. پھر قبرستان میں گئے، بلکہ میں ہی ان کی گاڑی میں بیٹھ کے گیا. اب وہاں وہ جو قبر میں اتارنے کے سلسلے ہوتے ہیں وہ سب ہو رہے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کیا ہوتا کیا ان کیا. دیکھیے ایک پرابلم ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی گھر میں سب کچھ کیا، برا بھی کہا تو اپنے ہی گھر میں، فضائل بھی پڑھا تو اپنے ہی گھر میں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر برا کہنا ہے تو جا کے ان کے گھر میں کہیے، جتائیے، بتائیے اور منوائیے. اپنوں کے بیچ میں غیروں کو برا کہنے سے کیا فائدہ؟ مگر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اپنوں کے بیچ میں اپنوں کا تذکرہ دل کھول کے کیجئے، مگر اگر کمی ہو بیان میں تو ادھر جائیے، ادھر ادھر. خیر وہ بات دور تک چلے جائے گی. تو وہ آئے قبرستان میں، قبر کے پاس بیٹھے. ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ قبلہ وہ تلقین پڑھ رہے تھے، وہ عربی میں تھی، وہ بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں عربی، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. کچھ دیر میں وہ میرے پاس آئے اپنا دامن جھاڑتے ہوئے اور آن کے مجھ سے کہنے ذرا سا ایک منٹ ادھر آئیے. اب میں وہ غم گسار آدمی بالکل ایک دم مبتلا غم، تو مجھ سے کہنے لگے جی کہیے. میں نے کہا جی کہیے. کہنے مولانا وہاں تقریر ہوئی امام باڑے کے پاس، سمجھ میں آیا امام حسین کی مظلومیت بیان کی گئی. نماز جنازہ بھی ہوئی تو اس میں بھی دعائیہ الفاظ تھے سارے، وہ تو میں سمجھ ہی رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بھی وہ النار حق والکتاب حق یہ سب ہو رہا تھا، یہ سب بھی سمجھ میں آیا، سب سمجھ میں دکھا. ایک چیز مجھے سمجھ میں، میں نے کہا وہ کیا؟ کہ یہ شانوں کو کیا کیا جا رہا تھا. میں اسی وقت کہنے لگا حیدر مہدی تمہیں ایک نکتہ دے دیا اس بندے نے. میں نے کہا حضور شانوں کو ہلایا نہیں جا رہا، یہ زندگی کی ضمانت ہے جو بتائی جا رہی ہے. کہنے زندگی کیسی ہے تو مر گئے. ہم نے کہا آپ کیا مرتے ہوں گے، جہاں کچھ نہ ہو وہاں سناٹا ہوتا ہے، مگر جہاں فرش سے اٹھ کے عزادار جاتا ہے حسین آواز دیتے کم سے کم جزا فرش پر آنے والوں کی یہ ہے کہ حسین تمہیں قبر میں بھی مرنے نہیں دے گا. سن سمجھ، حسین مرنے نہیں دیں گے. اچھا صاحب اس پورے بیان میں ایک کردار اٹھا دوں جو حسین کی حقانیت کی دلیل بنا دشمنوں کے سامنے. اور حسین مردوں کی بھیڑ سے آیا تھا، مگر حیات کی ایسی ضامنی باندھی، یہ کنایا ہے میرا، حیات کی ایسی ضامنی باندھی کہ اب کیا کہیے. آیا
لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. کچھ نہیں جانتا تھا, خدا کی قسم کچھ نہیں جانتا تھا. جانتا ہوتا تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتا, گھوڑے کا رخ گھما دیا. یہ عمل اتنا سنگین تھا کہ امامت کے مزاج پر بار ہوا, اور امامت نے بددعائیہ الفاظ زبان سے جاری کیا. تمہاری ماں تمہارے. اب 1000 کا لشکر پیچھے کھڑا ہو اور وہ پہلو بدلنے لگا, پیچ و خم کھانے لگا. دیکھیے وہ جو پیچھے 1000 کا لشکر لے کے کھڑا تھا, ان نیپالی بھوٹانی نہیں تھے, انہیں عربی نہیں آتی تھی, وہ سب عربی جانتے تھے. ہاں حضور اب وہ سب عربی جانتے تھے. یہ متوجہ ہوا کیا جواب کیا دیں. اچھا اگر خدا نہ خواستہ قرآن درمیان اگر کہہ دیتا تو آپ سب بتائیے کس عدالت میں جا کے اس کے خلاف رپورٹ لکھواتے. مگر نہیں. ایک مرتبہ, اب میں بیان سے بالکل قریب ہوتا جا رہا ہوں, حسین بانٹ رہے ہیں. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ امام نے یہ جملہ کہا تو خدا کی قسم کچھ نہیں جانتا تھا. اس کا عمل بتا رہا جس کے لیے میں قسم کھا رہا ہوں. جانتا ہوتا کہ امامت کیا تو کبھی لجام فرس پہ ہاتھ نہ ڈالتا. مگر عزیزوں اپنی بات کی رد میں کہہ رہا ہوں حیدر مہدی کہ کچھ نہ جاننے کی بھیڑ میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ زہرا کون, زہرا کون. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے ایک جملہ کہا, آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی. حسین سمجھ گئے ابھی پوری طریقے سے مردہ نہیں ہے, ابھی انگیزہ حیات ہے جو پنپ رہا ہے. اچھا صاحب, علماء بیٹھے, آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے پاس خود معلومات ہے, دریافت کریں. ذی وقار ذاکرین آپ کے پاس آتے ہیں, رات میں مجلس ہوئی, ماشاءاللہ محفل ہوئی, سب بیان ہوتا رہتا, آپ پوچھئے. دو بات بڑھی. ایک, نماز اپنی پڑھو گے کہ ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں, آپ کے پیچھے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ایک پیاسا تھا تو پانی پلانے کی بات آئی. پانی پلانے کا بھی شہرہ جب عام ہوا نا, اور جب یہ وادی ہند میں روایت آئی تو خدائے سخن میر بابر علی انیس نے کہا اس پورے بات کو نظم کرتے ہوئے بند کی بیعت ہے, جلال پور میں پڑھ رہا ہوں. بھائیو, جو پانی کی طلبگاری ہے, بھائیو جو پانی کی طلبگاری ہے, چشمہ فیض حسین ابن علی. میرے ایک جوان نے پوچھا کہ جوان یہ کیا جناب, یہ کیا نیسیسری بات ہے, ویسٹیج. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جب ہر گھر میں فریج ہے, ہر گھر میں ٹھنڈے پانی کی مشین ہے, ہر دکان پر بسلری اویلیبل ہے, آمادہ ہے, تو پھر یہ سبیل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بیٹا تم سمجھے نہیں, یہ سبیل لگائی اس لیے نہیں جاتی کہ ٹھنڈا پانی پہنچایا جائے, یہ سبیل اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ہر زمانے میں ہور بنایا جائے. اور حسین کے جشن میں حسین کا کربلا سے جو پیغام عام ہوا, اس کی ایک نہج ہے کہ حسین چاہتے یہ ہیں کہ یا حر سازی سیکھ لو یا حر مزاج سیکھ لو. حسین نے پانی پلایا, اور اب میں کہتا ہوں کہ حسین نے پانی نہیں پلایا. میں کہتا ہوں حیدر مہدی کی بات پہ, حسین نے پانی نہیں پلایا. حسین نے پانی نہیں پلایا. لفظ بدل دوں, حسین نے حر کو پانی نہیں پلایا, بلکہ وہ جو محبت فاطمہ کا پودا پنپ رہا تھا اس پر پانی ڈال دیا.
واحد کے بنا پر کہ پھر اس پانی نے وہ ہے جانی پیدا کی کہ آب کوثر سے لے کے آب زمزم تک سب محو حیرت تھے کہ حسین کے پانی نے کیا حیات دے دی. حسین کے پانی نے کیا حیات دے دی. اور اب حسین خیرات بانٹ کے چلے. وہ اپنے مسکن پہ آئے, وہ اپنے مسکن پہ پہنچا. مگر ایک بات کہوں, حسین کا پانی ہیجانی, طغیانی, انقلاب, بے چینی پیدا کر رہا تھا, اور خیمے میں شب عاشور یہ ٹہل رہا تھا. میں اپنی ظرفیت سے ملاحظہ کر رہا تھا تو مجھے یہ ٹہلنا صحیح لگا. صحیح. ہاجرہ کی صحیح پا زمزم پھوٹا, اس کی صحیح پا رمق ایمان نے پناہ لیا. اور میں ایک جملہ کہوں, اچھا ایک واقعہ بھی ہوا تھا. اللہ ایک واقعہ ہوا. اس کا لڑکا آسان زبان میں, اس کا بیٹا اسی فوج کا ایک رکن تھا, جوان ہیکل. آیا خیمے کا پردہ الٹا اس نے. بابا یہ آپ کی کیفیت ہے, کیا بات؟ اگر مجھ سے کوئی عرب میں پوچھے کہ سب سے بڑا بہادر کون, تو میں آپ کا نام لوں گا. مگر میں تو آپ کے چہرے کا رنگ دیکھ رہا ہوں متغیر. میرے عزیزوں, کربلا کس موڑ پر ہمیں درس کیسا دیتی ہے, وہ لینے والا ہونا چاہیے. ابھی جب آیا ہوں تب کا ایکسیڈنٹ بتا رہا ہوں جہاں ٹھہرا تھا. کوئی بزرگوار آئے اور ان کا بیٹا پوتا موبائل مانگ رہا تھا. کریمی بھائی ہم کلکتہ گئے انارو کوٹھی میں اشرا پڑھنے. 7 تاریخ کو ایک صاحب بزرگ سے آئے, تقریباً 50-50 برس کے رہے ہوں گے, یا 55-70 برس کے رہے ہوں گے, 60 برس کے. تو کہنے لگے مولانا. میں نے کہا کیا ہو گیا صاحب؟ کہنے لگے مولانا ایک بات پوچھیں. ہم نے کہا پوچھئے. کہنے لگے یہ بتائیے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا 4-5 سال کا پوتا ہے. ہم نے کہا جی, پھر؟ کہنے لگے وہ بغیر کارٹون دیکھے کچھ کھاتا ہی نہیں. ہاں, ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم سب اسی مرض کے اسیر ہوئے. یہاں سے ہو یا وہاں سے ہو, سب برابر معاملہ. مولانا کیا کریں؟ اچھا مولانا صاحب اب وہ مسئلہ بھی بتا رہے. مولانا چل تو محرم رہا, 7 تاریخ ہے, تو آواز کم کر کے کیا بچے کو کارٹون دکھا سکتے ہیں؟ محفل ہے نا. دیکھیے کیا دھرم کا پردہ لگایا ہے آدمی نے. مصلحت شناس مزاج لوگ کیا دھرم کا پردہ. مولانا محرم تو لانا تو کارٹون میں تو میوزک آئے گی, تو ساؤنڈ کم کر دیں گے تو جائز ہو جائے گا کسی حد تک. ارے نہ حرام ہو مکروہ تو ہو رہے گا. ان کا مطلب یہ تھا. وہ کہنے لگے کہ مولانا کیا 7 محرم کو اپنے بچوں کو مائیں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں, بیٹیاں بھی سنیں. اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, تم اپنے گھر میں اولاد نہیں پال رہی ہو, نسل عزادار پال رہی ہو. ہوش کے ناخون لینا, کب زمانے کی ہوا کہاں سے کہاں پہنچا دے. کربلا نے بتایا ہے کہ کیسے کیا کرنا چاہیے. کربلا نے بتایا. کیا کیا بتاؤں. کربلا وہ آئے, کہنے لگے مولانا 7 محرم کو کارٹون دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا حضور, میں بھی بولتا ہی ہوں. میں نے کہا حضور آپ دکھانے کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کارٹون بنا سکتے ہیں اپنی اولاد کو.
سکتے ہیں اپنی اولاد کو؟ آپ کا پیدا کردہ آپ کی بات نہ مانے، اس کا مطلب سمجھ لیجئے زمانہ زوال پذیر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا لڑکا نہیں کھاتا ہو، بیٹا نہیں کھاتا ہو، مانتا نہیں، پراپرٹی آپ کی ہے، سمجھانا آپ کو ہے، اور دھیرے دھیرے بغاوت اگر پیدا ہو گئی نا تو جو کل آپ کی بات نہ سنے گا وہ اہل بیت و دین کی بات کب سنے گا؟ سنیے کربلا نے کیا درس دیا، کربلا نے کیا درس دیا، اور کربلا سے ہمیں کیا موضوع ملا۔ میں خالی میلاد جشن پڑھنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ لوگ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اپنی اس ذمہ داری کو بھی ادا کر دوں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم بنائیں کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بنائیں کیا۔ پہلے اپنے گھر کے ماحول کو حسینی بنائیں۔ اور کے بیٹے نے کہا کہ بابا یہ کیا حال بنایا، کتنے سے ہیں ادھر؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس جو عالم کا سورس ہو آپ پتہ کریے گا، جو ریفرنس آپ لے سکتے ہو آپ مانگ لیجئے گا کہ کوئی ایک سلیبس، کوئی ایک درس، کوئی ایک بات، کوئی ایک چیز اور نے خیمے میں اپنے لڑکے کو اسی وقت بتائیو نہیں۔ کیا کیا؟ ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر لے گیا۔ آپ مصائب سمجھتے ہیں، میں سراپا فضائل جانتا ہوں۔ اور وہ جو حسین کے خیمے اور یزید کے خیمے کا بارڈر حصہ تھا LOC، وہاں تک لے گیا۔ خاموش پیغام ہم حسینیوں کو دے دیا۔ حر نے جو سمجھا تھا کہ دیکھو بیٹا ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ نار کی جگہ ہے، وہ نور کا خیمہ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، وہاں چلنا چاہیے، کچھ کہا؟ اپنے سورسز سے، اپنے موبائل پر علماء کے نمبر سے، ذی وقار حضرات سے آپ دریافت کریں کہ خیمے میں حر نے کچھ کہا؟ نتھنگ، نیور، کچھ نہیں، کبھی نہیں۔ ہاتھ پکڑا، خیمے کے باہر لے گیا، آنے والی نسلوں کو سمجھا رہا تھا۔ یزید کے خیمے سے بیٹے کو نکال کے آنے والی نسلوں کو حر نے حسینی بنتے بنتے یہ سمجھا دیا کہ نسلوں کو حسینی بنانے کے لیے یزیدی ماحول میں اولاد حسینی نہیں بنائی جاتی، پہلے ماحول حسینی بناؤ پھر اولاد حسینی ہوگی۔ اچھا صاحب، وہ جو آواز سنائی، اب حسین کی طرف یہ قبیلہ چلا، حسین کی طرف یہ قبیلہ چلا یہ قبیلہ اور آیا، اور آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے حر کو رومال دیا ہے۔ حر کو سب جانتے ہیں، حر کو کیوں دیا؟ کوئی اور وارث نہیں تھا اس رومال کا حقدار؟ بھائی بات نکلے گی، پڑھی جائے گی تو سب پوچھا جائے گا نا کہ کوئی اور نہیں تھا؟ بھائی اگر عصمت کے راستے پر چل کے دیکھا جائے تو معصومہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، امام معصوم ہے اس تک آیا، اس کے بعد امام کے بعد سید سجاد معصوم ہوں گے ان تک جائے گا۔ وراثت کے روٹ پر اگر دیکھ لیجئے عام زبان میں سمجھانے کے لیے، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، بیٹے تک آیا، بیٹے کے بعد بیٹی موجود ہے، بہن تک جاتا، تو دو مضبوط وارث تو یوں ہی موجود تھے۔ پھر حسین نے حر کو کیوں دیا؟ کہا حر کو دیا نہیں ہے، دو جہتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں، ایک جہت یہ کہ نسلوں کو حسینی بنا دیا تو اولاد حسینی بنانے کا انعام، یہ تو ظاہر بظاہر، مگر حسین ہے امام عادل، جشن ہے حسین کا، حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ، تو فقط کر کے نہیں بلکہ عمل سے دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے۔ حسین امام عادل ہیں، 54 کی بھیڑ میں، 54 جانثاروں کی بھیڑ میں، 54 صحابیوں کی بھیڑ میں حر اکیلا تھا جس کے ایمان کا آغاز فاطمہ زہرا۔ میں نہیں معلوم کہ کیسے پہنچو گے، حر 54 کی بھیڑ میں اکیلا تھا جس کے ایمان کا آغاز فاطمہ زہرا
کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، حسین نے آواز دیا اے ہور، جب تیرے ایمان کا آغاز فاطمہ زہرا تو شہادت کا انتہاء کمال رومال زہرا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ زندہ باد زندہ باد، حسن حسین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، حضرت حسن زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، مولانا محمد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ حیدری یا علی، یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تلوار۔ اور اب عزیزو، میں جن جن جگہوں سے گزر کے آیا یہاں تک کہ اب حسین جب لے کے آئے ہیں ہور کو، ایک سند دی ہے میں نے، اور ایسی ہر کے ساتھ الگ الگ جہتوں کی سند موجود ہے کہ حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ، ہماری عمریں قلیل ہیں مگر حسین کا اس نہج پر بنایا ہوا فضائل کم نہیں۔ ہماری عمریں قلیل ہیں، خدا کی قسم حسین اس عظیم بادشاہ کو کہتے کہ جس نے ایک نہج بنایا۔ میرے استاد آیت اللہ دریاب نے ایک جملہ بتایا تھا مجھے، وہ آج یاد آ گیا تو میں پڑھ دوں۔ پارس دیکھا ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں دینا، افسانوی چیز ہے، مگر اس افسانے میں اتنا مضبوطی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب میں اپنے ٹین ایج کے بچوں کی نالج کے لیے بات کر لوں۔ ہمارے ملک کا پڑوس ہے نیپال۔ نیپال میں راجہ گیانیندر کے لیے مشہور تھا کہ ان کے پاس پارس تھا، اور انٹرنل جو رپورٹیں ہیں ان کے قتل کی اور ان کے ہاں جو وہ سب قتل ہوئے ایک ساتھ، راجہ گیانیندر کا پورا فیملی پوری ممبرز، وہ صرف اسی پتھر کے لیے، اور وہ سال میں ایک بار ایک مقدار کا سونا بناتے تھے اور بانٹتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد وہ ڈھونڈا گیا، نہیں ملا، وہ بھی ایک کہانی۔ مگر پارس کا کمال کیا ہوتا ہے، اس افسانے کا زور ذہنوں پر تصدیق کی طرح جھلکتا ہے بدیہات میں سے۔ پارس کا کام یہ ہے سرکار کہ لوہا اگر پارس سے مس ہو جائے تو پارس کو کیا ہوگا؟ پارس تو پارس رہے گا، قیمت کس کی بڑھے گی؟ لوہے کی۔ عظمت میں کس کے اضافہ ہوا؟ لوہے کے۔ چھپا بچا کے کون رکھے گا کس کو؟ کہا لوہے کو۔ میرے عزیزوں، میرے استاد آیت اللہ دریاب ہمیشہ کہا کرتے تھے حیدر مہدی امام حسین ایک پارس کی طرح ہیں جس سے مس ہونے والا ابتدا میں فطرس ہے، انتہا میں ہور ہے، دونوں کا مقدر جاگا، اسے اپنا منصب مل گیا، اسے موت کی وادی سے نکل کے حیات کا جادہ مل گیا، اور حیات کی سند زینب کا سلام آ گیا۔ میرے عزیزو سلام ہے، سلام ہے حیات کی دعا۔ اب مجھ سے سن لیجئے، حر جب آیا تو حر کو زینب نے سلام کہلوایا۔ وہ ایک مرتبہ عزیزوں میرے ذہن میں ایک تاریخ جو گزری تھی وہ کوند گئی کہ ماں اور بیٹی نے اپنے اپنے دور حیات میں ایک خط فاصل کھینچا ہے، ایک لاسانی عمل کیا ہے جو قیامت تک جائے گا۔ ماں نے اپنے دور حیات میں کسی کے سلام کا جواب نہ دے کے قیامت تک مردہ بنا دیا۔ زینب نے حر کے مقدر کو سلام کر کے قیامت تک زندہ کر دیا۔
عزیزوں، اور اب ایک مل جل کے صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔ میں عرض کروں حسین اس بادشاہ کا نام جس کے کرم کی انتہا معین نہیں، آج ہم اس کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم آئے ہیں، مگر یہاں نہ آپ اکیلے آئے ہیں نہ ہم اکیلے آئے ہیں۔ اس فرش پر جشن حسین کا ہے تو زینب بھی آئی ہے، حسین کا گھرانہ بھی آیا ہے، اہل بیت بھی آئے ہیں۔ اور جب ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے، تو گھر کے بزرگ صدقہ اتارتے ہیں۔ مظلوم کربلا کی ولادت کرو سے مولا حسین آپ کے سبب سے دنیا میں ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پر الزام تو یہ لگتا ہے کہ یہ رونے والی قوم ہے، مگر عیدیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں ان کے پاس فقط 2 عید ہے، ایک میٹھی عید، ایک اب صاحب ہمارا راشٹر اور اس کی پاسداری بھارت، تو ہمارے یہاں 2 عید ہے، ایک بکرا والی عید، اپنے عقیدے پہ ٹکرا کے کہیں پہنچا آپ کا گاؤں، ایک جو ہے وہ سوائیں لچھا اچھا والی، اب شوگر پیشنٹ کیسے کہہ دے، تو لیکن جن کے پاس یہ 2 عید ہے نا، جن کے پاس خوشی منانے کے موقع کم، وہ ہم کو رونے والی قوم کہتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا 14 معصومین کی ولادت، یہ جشن عید سے کم نہیں، اس کے علاوہ غدیر یہ جشن، مباہلہ یہ جشن، عید زہرا یہ جشن، 14/3/17، اور اس کے بعد عید قربہ اور عید فطر یہ جشن، اس کے علاوہ یہ جو ہمیں سب کچھ ملا ہے عزیزان محترم، وہ جس دن ہم محرم تمام کرتے ہیں وہ عید، ساری عیدیں ملا دیجئے دنیا کو 365 دن میں 2 دن ہنسنے کا ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمیں 365 دن میں 20 دن جشن منانے کا ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، جشن بھی انہی کا منتا ہے کہ جن کی ولادت ایسی ہو کہ دنیا کی توجہ لگی ہو، کوئی کعبے میں آیا ہے تب جشن مناؤ، کوئی رسول کی آغوش میں آیا ہے تب جشن مناؤ، کوئی لعاب دہن چوس کے جوان ہوا ہے تب جشن مناؤ۔ عزیزوں، جن کے باپ دادا چرواہوں کی اولاد کا اعزاز رکھے وہ جشن نہیں مناتے، جشن وہ مناتے ہیں جن کے پاس سرمایہ حیات ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جشن ہے، اس میں خوشیاں مناؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ میں پوچھ رہا تھا اپنے استاد سے کہ ٹھیک ہے عمر کا ایک مرحلہ آ گیا مگر ابھی بھی سیکھنا لازم ہے، تو میں نے استاد سے پوچھا کہ آج کی شب میں مجھے کچھ نئی بات بتا دیجئے، وہ آپ کے حوالے کر کے دعائیہ الفاظ میں گفتگو کو کہنے لگے کہ بیٹا عید کا دن ہے کل کا، ایک دوسرے سے ملو، خوشیاں مناؤ، اور سب سے بڑی چیز کہ حسین کی محبت میں، حسین کے جشن میں کسی سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تمہاری نظر میں تو تم عفو کر دو،
اور تمہاری نظر میں کسی سے تم نے گستاخی کی ہے تو تم معذرت کر لو۔ حسین اتحاد دیکھنا چاہتا ہے، اختلاف نہیں۔ عزیزوں، آپ جوانوں سے پوچھیں، اپنے گھر کے بچوں سے، جب ہم کسی کے جشن میں جاتے ہیں، برتھ ڈے میں، تو گفٹ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں کہ خالی ہاتھ؟ آج اس جشن میں مجمع چاہے جتنا ہو، اپنے دل کو ذہن سے بتاؤ تم حسین کے لیے کیا لے کے آئے ہو، جو وعدہ کرو کہ اپنے کردار کو حسین کے لیے لے کے آئے ہیں، اپنے تقوی کو حسین کے لیے لے کے آئے ہیں، اپنی قربانیوں کو حسین کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تمام اختلاف حسین کے نام پر ختم، تمام معاملات حسین کے نام پر ختم۔ اگر آج تک پڑھتے نہیں تھے تو اب حسین کے نام پر پڑھیں گے، کیونکہ حسین کو نہیں اچھا لگتا کہ ان کا عزادار جاہل رہے۔ حسین کو نہیں اچھا لگتا کہ ان کا عزادار اختلاف کرے۔ حسین کو نہیں اچھا لگتا کہ حسین کا عزادار کوئی ایسی محمل بات کہے۔ حسین کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کا عزادار حسینی بن جائے۔ میرے عزیزوں، سعید بننے کی کوشش کرو، وہاب بننے کی کوشش کرو، حبیب بننے کی کوشش کرو۔ حسین تمہیں یہاں بھی زندگی دیں گے، حسین تمہیں وہاں بھی زندگی دیں گے۔ میرے ساتھ مل کے آخر تک ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ کون کون میرے ساتھ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے آخر تک جشن والا نعرہ، نعرہ حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا اس عبادت جشن کو قبول فرما۔ پروردگار، آج عید کا دن ہے، تجھ سے عیدی چاہتے ہیں۔ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ پروردگار، کچھ ہی دیر میں تیری وحدانیت کا اعلان ہوگا مسجدوں سے، یعنی آذان۔ پروردگار، تیرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دعا کا بہترین موقع آذان سے قریب، آذان کے وقت۔ آج حسین کی ولادت کا دن ہے پروردگار، ہماری زندگی صرف ہے حسین کے لیے۔ تو دلوں کے راز کو بہتر جانتا ہے۔ پروردگار، یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، بیٹیاں، جوان، مائیں، سب جتنے بھی لوگ آئے ہیں، پروردگار بحق امام حسین، ہر عزادار حسین، ہر جشن میں آنے والے کو سعادت اور کامیابی عطا فرما۔ پروردگار بحق حضرت قاسم و محمد، علی اکبر و اصغر، برادران عباس، حضرت عباس کے صدقے، پروردگار ہماری قوم کے بچوں اور جوانوں کو، خصوصاً جلال پور کے جوانوں کو جو باہر تجارت کے سلسلے سے، کسب معاش کے سلسلے سے نوکری کر رہے ہیں، یا جو بچے باہر کے شہروں میں پڑھائی پڑھ رہے ہیں اور اپنی علم میں اضافے کے لیے زحمات کر رہے ہیں، اللہ تمام تر جوانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ان کے رزق و روزی میں برکتیں عنایت فرما۔ پروردگار، اس جشن میں جتنے جلال پور کے تمام وہ جوان لوگ جو باہر رہ کر کے جشن میں شرکت و شمولیت کا حق رکھتے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو بہتری، کامیابی، برتری، افضلیت، عزت، آبرو عطا فرما۔ پروردگار، جو بزرگ ہیں ان تمام کو صحت، سلامتی عطا فرما۔ پروردگار، تجھ سے توسل کرتے ہیں، جو بیمار
بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، جشن حسین ہے، اس جشن میں اگر ہم دعا نہ کریں تو تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرے حسین کی خیرات میں بانٹ رہا تھا، تم نے مانگا کیوں نہیں؟ پروردگار تجھ سے مانگتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، جو عزادار ہمارے درمیان سے گزر گئے، جوار اہل بیت میں پہنچ گئے، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ علماء ذی وقار مجتہدین مراجع کرام، خصوصاً آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور تمام ذی وقار علماء کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اور اے میرے اللہ، یہ تو دعا تھی سب کے لیے، اب دعا ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہاں دعا کرنا۔ میں 2012 میں جب کربلا سے لوٹ کے ایران آیا تو اپنے استاد سے ملا، تو استاد سے میں نے کہا استاد میں حج کر کے آ رہا ہوں۔ استاد نے کہا الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کرو حیدر مہدی۔ میں نے کہا استاد میں نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا، انہوں نے کہا شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا استاد میں شام گیا تھا، وہاں سے پھر کربلا آیا، میرے استاد بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا استاد جب میں نے حج کی سعادت کہی آپ نے کہا خدا قبول کرے، جب میں نے عراق کا آپ نے کہا خدا قبول کرے، مدینہ کا آپ نے کہا زیارت کو خدا قبول کرے، جب میں نے کربلا کا تو آپ کھڑے ہو کے پیشانی کو چومنے لگے، آپ بیٹھے بیٹھے کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگے حیدر مہدی میں نے روایت پڑھی ہے، اللہ جب اس دنیا میں کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے اسے امام حسین کی قبر کا زائر بنا دیتا۔ پروردگار یہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد مانگو اپنے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خدایا ہم سب کو حسین کا زائر بنا دے، مظلوم کربلا کے قبر کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے آنسو، ہمارے ماتم، ہمارے نوحے، ہماری مجالسیں، ہمارے سوز و سلام، ہمارے مرثیے و کلام، ہماری خدمت عزا، شرکت عزا، جذبات عزا، یہ جشن، یہ محافل، یہ مقاصدہ، یہ رباعیات، یہ کلام اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے میرے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار اے میرے خالق، اے میرے مالک، ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری تسبیح، ذکر، قیام، قنوت اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ اور اے میرے پروردگار روز پنجشنبہ ہے، شب میں شب جمعہ ہوگی، اے میرے اللہ یہ تقریباً ایام وہ ہیں کہ جب دونوں عیدیں ہمارے قریب ہیں، جشن حضرت ابوالفضل عباس بھی ہمارے قریب ہے، اے میرے اللہ تجھ سے توسل کرتے ہیں، کل پنجشنبہ ہے، آج چہارشنبہ ہے میرے پروردگار، اس کے بعد روز جمعہ، یہ سعادتوں والے دن ہیں، اول ماہ شعبان ہے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ جب ہمارا امام ظہور کرے تو ہم اس کے ناصر و مددگار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں اس جشن کی تمام تر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور منتظمین کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ جلال پور کے تمام وہ بزرگ مومنین عزادار، خصوصاً اس جشن میں برپا کرنے والے وہ تمام لوگ، تمام جملہ مومنین مومنات کے لیے ہدیہ سورہ فاتحہ کی گزارش مومنین کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے اور خود میری طرف سے بھی ہے کہ آپ سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات عزادار امام حسین کو ہدیہ ثواب کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔